بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ آج میرے حصے میں جو موضوع گفتگو آیا ہے وہ ہے دوستی، یعنی دوستی سے کیا مراد ہے، دوستی کتنی قسم کی ہوتی ہے، دوست بنانے کا طریقہ کیا ہے، دشمن کسے کہتے ہیں اور دوست اور دشمن میں کیا فرق ہے، اور دوستی کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور دشمنی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دوستی کسے کہتے ہیں۔ دوستی دراصل خیر خواہی کا نام ہے، آپسداری کا نام ہے اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینے کا نام۔ اگر کوئی شخص آپ سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ کے کسی کام نہیں آتا، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا اور آپ کے غموں کو نہیں سمیٹتا، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ آپ کا دوست وہ ہے جو مشکل میں آپ کے کام آئے اور خوشی میں آپ کا ساتھ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ظالم کا ساتھ دو۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ظالم کا ساتھ کس طرح دیں، تو آپ نے فرمایا اس طرح سے دو کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دو۔ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کا ساتھ دو۔ لوگوں نے کہا مظلوم کا ساتھ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کا ساتھ کس طرح دیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ساتھ یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دیں۔ تو آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی خامیوں سے روکے، آپ کو تکلیفوں سے بچائے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، آپ کو دنیا کی بربادی سے بچائے، جو آپ کی برائی پر آپ کو ٹوکے نہیں، جو آپ کی اصلاح کی فکر نہ کرے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ دوستی کی اقسام یہ ہے کہ دوست تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دوست تو ہوتا ہے جو براہ راست انسان کا دوست ہوتا ہے، دوسرا دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا دوست ہوتا ہے، تیسرا دوست وہ ہوتا ہے جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے۔ دوست کا دوست ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جن سے آپ کے براہ راست تعلقات ہوں، اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، 2 4 6 8 10۔ لیکن ایک دوست وہ ہوتے ہیں جو کہ دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، لیکن جو دوستوں کے دوست ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں جو کسی واسطے سے کسی ذریعے سے آپ کے دوست بنے ہوتے ہیں۔ اور جو تیسرا دوست ہے جسے ہم کہتے ہیں دشمن کا دشمن، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پاکستان کا دشمن ہندوستان انڈیا ہے۔ اب انڈیا کا جو دشمن ہے چائنا ہے، اس لحاظ سے چائنا ہمارا دوست ہے، اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے نا وہ پکا دوست ہوتا ہے۔ اب ہم کو بات کرنی ہے کہ دوستی کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ دوستی کے فائدے یہ ہیں کہ انسان کو غم کے اندر کسی کو اپنے غم کے اندر شرکت کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو دوست کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مسائل زندگی، اس کے علامی زندگی، اس کی مشکلاتی زندگی ہلکی ہو جاتی ہیں دوست کے ساتھ بات کرنے سے، اس کے ساتھ شیئر کرنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت مخلص ہے، بہت غریب ہے، بہت نادار ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ تو وہ شخص محروم ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے دوستی۔ اگر کسی کے دوست ہیں تو اس کو اپنے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے۔ دوستی کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان دوسروں کے کام آتا ہے، تو اس کے دل میں دوسروں کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ اور دوستی بڑھانے کے طریقے کیا ہیں؟
اس سے بڑھانے کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے طریقوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں سے سلام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، اس سے کینہ دور ہو جاتا ہے. مسافہ کرو، اس سے دلوں کی قدورت دور ہو جاتی ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحفوں کا تبادلہ کرو، اس سے دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے. اور تحفوں کی یہ بات نہیں کہ تحفے میں 1000 اور 500 اور 5000 روپے کی تحفے دیے جائیں تو وہی تحفہ ہے. آپ کسی کو بال پین بھی دے دیں وہ بھی تحفہ ہے، کسی کو ایک آپ کاپی دے دیں وہ بھی ایک تحفہ ہے، کسی کو ایک ڈائری دے دیں، ایک کیلنڈر دے دیں، کوئی اچھی بات کہہ دیں کسی کو، یہ بھی تحفہ ہے. کسی کے غم میں شریک ہو جائیں، کسی کی خوشی میں شریک ہو جائیں، یہ بھی تحفہ ہے. سلام کریں، الیکس کریں، تعلقات بڑھائیں، نام یاد کریں. اگر آپ کو کسی کا نام یاد ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کا دوست ہے، اور نام یاد نہیں ہے اس کا وہ آپ کا دوست نہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ آپ کا دوست ہے یا نہیں. اور دشمنی کسے کہتے ہیں؟ دشمنی کی علامات کیا ہیں؟ دشمنی یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے بلکہ آپ کے ساتھ بدخواہی کرے، جو آپ کا دنیا میں بھی نقصان چاہے اور آخرت میں بھی نقصان چاہے. وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. اور دشمن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دشمن سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ دشمنی کریں. اور دشمن کے ساتھ جو انسان دشمن ہو اس کے ساتھ دشمنی یہ ہے کہ اس کو اس کی برائی سے، اس کی اخلاقی برائیوں سے اس کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے. اسے انتقام نہیں لینا، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کوشش کی جائے. اور اس کے شر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی غلط باتیں ان کی ہم پیروی نہ کریں، ان سے ہم اجتناب کریں. اور جو لوگ دشمن ہوں ہمارے ان سے ہم کم ملیں، ان کو ہم کم ٹائم دیں. ان کے پیچھے بھاگنے کی، ان کے پیچھے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو. ہاں جب وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں تو پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو. جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر ان کو کم ٹائم دیتے ہیں، یا یہ کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے اس وقت ان سے بھاگ جاتے ہیں جو وہ غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، تو یہ کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی اور کوئی غیر اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے سبق دیا جاتا ہے. آج کی گفتگو میں ہم نے بہت باتیں کر لیں. امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں آئندہ گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ. فی امان اللہ.